احمد اللہ حمد الشاکرین وصلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والبرہان الرشید ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا خیر خلق اللہ اللہم صلی علی نور الظلام اللہم صلی علی بدر الکمال اللہم صلی علی مفتاح دار السلام اللہم صلی علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود و حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب اصحاب عقل و بینش اہل محبت و طریقت رونق محفل حضرت علامہ سید صفدر حسین شاہ صاحب پیر طریقت سید ناظم حسین شاہ صاحب محبی فی اللہ محقق اہل سنت حضرت علامہ نثار احمد ہزاروی صاحب صدر جماعت جلالیہ شہر منڈی بہاؤالدین خطیب جامع مسجد حاضہ اور دیگر سٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات آج کی یہ تقریب سعید ماہانہ درس فقہ و تصوف کے سلسلہ کے اندر انعقاد پذیر ہے، جو کہ جماعت جلالیہ شہر منڈی بہاؤالدین اور انتظامیہ فردوسیہ مسجد کے زیر اہتمام رواں دواں ہے۔ آج کی نشست کا موضوع سخن جس طرح کے پہلے سے مشتہر ہے، گانے بجانے کی ممانعت، اسی مناسبت کے ساتھ 21ویں پارے سورہ لقمان کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ کے اندر گانے بجانے کی حرمت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کلام ربی میں ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بعض جو خریدتے ہیں فضول باتوں کو تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بغیر علم کے، اور وہ پکڑتے ہیں اس کو مزاح، انہی کے لیے
دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالہ سے تفسیر مدارک التنزیل اور دیگر تفاسیر کے اندر ذکر فرمایا گیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک شخص نضر بن حارث تھا جو کہ ایران کے بادشاہوں کے واقعات اور ان کی کہانیاں لوگوں کو سناتا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین خرید کے لاتا جس کے ذریعے اس نے بدکاری کا اڈا بنایا ہوا تھا۔ وہ غنا کی موسیقی کی محفلیں سجاتا اور بدکاری کی دعوت عام دیتا۔ اسی طرح مغیرہ اس کا بھی ایسا ہی کاروبار تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انہی افراد کے حوالہ سے اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ لوگوں میں سے جو خریدتے ہیں لہو الحدیث کھیل کی باتوں کو لیضل عن سبیل اللہ تاکہ وہ روکیں رب تعالیٰ کی راہ سے، تو جناب مقتدائے اعناف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اور حبر الامہ سید المفسرین جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہستیاں یہ فرماتی ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر گانے بجانے سننے کی حرمت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ ایک تو اس بات سے کہ ایسی چیزیں رب تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کرتی ہیں، اور دوسری بات کہ اولئک لہم عذاب مہین، یہ دو حصے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ محفل موسیقی کا انعقاد کرنا، گانا سننا اور سنانا، اس کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ کی تائید کے اندر احادیث مبارکہ کا ایک ذخیرہ موجود ہے، جن میں سے چند ایک احادیث تبرکاً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث اور گانا سننے سے دونوں سے منع فرمایا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے مبارک کلمات ہیں، تائیدار اللہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب الدف والچنگ والمزمار، کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے دف کے مارنے سے اور چنگ کے ساتھ کھیلنے سے اور مزمار سے منع فرمایا ہے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب گانا سننا منع ہے اور گانا گانا منع ہے، اسی طرح آلات موسیقی، دف، مزمار اور چنگ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو یہ نہیں اس بات سے پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ حرام فرمایا گیا ہے شریعت مطالعہ کے اندر۔ اور پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس تفسیرات احمدیہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے نص کے ساتھ کہ التغنی حرام، کہ موسیقی حرام ہے، گانا گانا اور گانا سننا اسے حرام قرار دیا گیا۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو آدمی اس سے لذت حاصل کرے یہ کفر ہے، اور جو اس کے لیے بیٹھے یہ فسق اور معصیت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے
واضح معلوم ہوا کہ کلام ربی کے اندر جو عذاب مہین کا سبب قرار دیا گیا، کلام ربی کے اندر جو رب تعالیٰ سے گمراہی راستے سے گمراہی کا ذریعہ قرار دیا گیا، وہ غنا، گانا گانا اور گانا سننا، ان دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر واضح طور پر صراحتاً جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے جو حدیث مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے، اس لیے کہ تفسیر کے کئی طرق مفسرین عظام نے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک طریقہ تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرا طریقہ تفسیر القرآن بالاحادیث طیبہ، اور تیسرا طریقہ تفسیر القرآن باقوال صحابہ رضوان اللہ اجمعین۔ تو یہ دوسرے طریقے کے ذریعے لہو الحدیث کو ہم نے جانا کہ یہ کون سی چیز ہے اور کہ یہ رب تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کرنے والی ہے، اور اس کے سبب عذاب مہین تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ اس سے مراد گانا گانے والا بھی ہے اور گانا سنانے والا بھی ہے اور آلات موسیقی کو استعمال کرنے والا بھی ہے۔ ان چیزوں کو حدیث مبارکہ کی نص کے ساتھ اور کلام ربی کے اندر ان کی حرمت بیان فرمائی گئی، یہاں تک کہ اس کام کا حکم کلام ربی کے اندر شیطان کو اس انداز میں دیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو تحرک دے جتنی تیرے اندر طاقت ہے اپنی آواز کے ساتھ ان میں سے۔ معلوم ہوا کہ موسیقی کے ذریعے، گانا گانے کے ذریعے ان لوگوں کو تو گمراہ کر، تو یہ شیطان کو جو طاقت اس کے اندر موجود ہے کلام ربی کے اندر، اس کے لیے چیلنج کیا گیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ بھی اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ سب سے پہلے نوحہ کہنے والا وہ بھی ابلیس لعین ہے، اور سب سے پہلے گانا گانے والا وہ بھی ابلیس ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ شیطانی کام ہے گانا گانا اور گانا سننا اور آلات موسیقی کا استعمال کرنا، اور شیطان کو یہ کرنے کا حکم دیا گیا چونکہ شیطان نے اللہ رب العزت سے مہلت لے رکھی ہے انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے، تو اسے بطور طریقہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ اس طرح جتنی تیری طاقت ہے اس طاقت کو استعمال کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ جو آلات موسیقی کا استعمال کرتا ہے، گانا سنتا اور سناتا ہے، وہ شیطانی کام کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اہل ایمان اور رب تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار لوگوں کو اور کلمہ گو افراد کو رب تعالیٰ کے راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، ایک تو یہ شیطانی فعل ہے اور دوسرا جو کرتے ہیں وہ شیطان کے اعلی کار بندے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کی حرمت واضح ثابت ہوئی کہ ایسا کام کرنے والا ظاہر ہے شیطان کا معاون و مددگار بنتا ہے، شیطان کی سفارت کرتا ہے معاشرے کے اندر۔ تو اس اعتبار سے اس سے دور رہنا اور بچنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی گانا گاتا ہے تو اللہ رب العزت دو شیطانوں کو اس پر مسلط فرما دیتا ہے۔ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان اس کے دائیں کندھے پر موجود ہوتا ہے اور دوسرا اس کے بائیں کندھے پر موجود ہوتا ہے، اور وہ لگاتار اس کے کندھے پر اپنے پاؤں مارتے رہتے ہیں جب تک وہ گانا گانے کے اندر مصروف رہتا ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے اس وقت وہ اپنا تسلسل توڑتے ہیں۔ تو کتنا کبھی فعل ہے کہ شیطان اس آدمی پر مسلط ہوتا ہے جو گانا گا رہا ہوتا ہے، کتنا یہ برا فعل ہے کہ اس پر شیطان جو ہے وہ اپنے پاؤں مارتا رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کام سے بچنا، اس سے دور رہنا کتنا ضروری ہے۔ موسیقی کو صرف موسیقی نہ سمجھیں، صرف گانا نہ سمجھیں۔ دیکھیں کلام ربی کے اندر ہماری سوچ اور فکر
جس فکر کے اندر شیطان کار فرما ہے اور وسوسہ ڈال رہا ہے، اس کے اندر ہم اس کو تفریح کا سامان تصور کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وقت گزاری کا ایک ذریعہ ہے، ٹینشن کو ریلیز کرنے کا ذریعہ ہے، ڈپریشن کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. بھائی یہ ذریعہ نہیں. یتخذھا ہزوا، وہ لوگ خریدتے بھی ہیں ایسی چیزوں کو، اور کس کام کے لیے؟ کہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے بغیر علم کے، اور وہ انہیں مزاح تصور کرتے ہیں. دیکھیں کلام ربی کے اندر ہماری اس شیطانی فکر اور سوچ کی مذمت فرمائی گئی کہ یہ تفریح کا سامان نہیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہ ڈپریشن کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں، یہ ٹینشن کو ریلیز کرنے کا ذریعہ نہیں. اس پر غور کیجئے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانا زنا کا منتر ہے، انسان کو گناہ پر، بدکاری پر ابھارنے والا. حدود اللہ کو توڑنے کے لیے انسان کو یہ انسپائریشن کرتا ہے موسیقی. اتنی بڑی برائی اس کے اندر موجود ہے، تو اس کو تفریح کا سامان نہیں تصور کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. اور یہ ایسا گناہ بے لذت ہے کہ جو انسان کو گناہ کی لعنتوں کا اور شکار کرتا ہے اور اس کی طرف مزید بڑھاتا جاتا ہے. یہاں تک کہ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گانا موسیقی جو ہے انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. یہ نفاق اعتقادی نہیں، نفاق عملی پیدا کرتا ہے. نفاق عملی اسی طرح ہے کہ انسان ایسے کام کرتا ہے جس کی سبب سے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پکڑ آ جاتی ہے، اور انسان کے لیے آخرت کے اندر دردناک عذاب ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور ان سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ موسیقی کا یہ عمل انسان کو صرف اس گناہ کا سبب نہیں بلکہ اور کئی گناہوں کے اسباب مہیا کرتا ہے. تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو اس سے بچانا، اس سے دور رکھنا انتہائی ہر مومن مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ اس کے سبب سے انسان کے دیکھے سارے اعضاء وہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے حوالہ سے گواہیاں پیش کریں گے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کان اس روز انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ یہ میرے ذریعے جو ہے وہ فحش کلام کو سنتا تھا، میرے ذریعے یہ گانا اور بجانے کو سنتا تھا، اور اس طرح کے کلمات کو سنتا تھا. دیکھیں کتنی بڑی زجر موجود ہے. امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ الجنت حرام علی کل فاحش ان یدخلها، کہ اللہ رب العزت نے ہر فاحش آدمی جو ہے اس پر جنت کا داخلہ حرام فرما دیا ہے. تو یہ جو ہم گانے کی صورت کے اندر سنتے ہیں یہ کتنا فحش اور بیہودہ کلام ہوتا ہے، جو انسان کو بدکاری کی دعوت دیتا ہے، جو انسان کے لیے زنا کا منتر ثابت ہوتا ہے، جو بدکاری اور نفاق کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کتنا جو ہے غلط راستے پر لے کے جاتے ہیں. تو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اس سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے. ایسی محافل سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے. جہاں اس قسم کی محافل سجائی جاتی ہیں، جہاں اس قسم کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. وہ کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو اسے کسی انداز میں لیں. بے شک خوشی کے مواقع ہیں، بے شک اور دیگر مواقع ہیں. بعض ایسے ہمارے معاشرے کے اندر یورپ کی روایات سرایت کر چکی ہیں اور ہم بھول چکے ہیں اسلامی تہذیب اور تمدن کو اور ثقافت کو. تو ان روایات کے مطابق ہم بعض اوقات دیگر معاشرے کے ساتھ ہم بھی ایسی چیزوں کا شریک ہو جاتے ہیں اور ان کا شکار ہو کے ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے
اور پاکیزہ سمت کی طرف سفر کرنے کے لیے اس قسم کی محافل سے، اس قسم کی مجالس سے اور اس قسم کی تقریبات سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ایسی جگہوں سے بیٹھنا جہاں سے ایسی آواز آ جائے۔ اجنبی عورت کی آواز سننا، غیر محرم عورت کی آواز سننا کس قدر فتنہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہ خاتون کر رہی ہو، حکم یہی فرمایا گیا ہے کہ آواز کو وہ پست رکھے۔ تو دیکھیں، بجائے اس کے کہ کلام ربی کی بجائے ایسا کلام پڑھا جا رہا ہے جو انسان کو گناہ پر ابھارنے والا ہے، جو انسان کو بدی کی طرف راغب کرنے والا ہے، جو انسان کو برائی کا شکار کرنے والا ہے، اور وہ اجنبی خاتون کی آواز ہے۔ وہ فتنہ ہے آواز سننا، انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اسے لہو الحدیث قرار دیا گیا، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو صاحب در مختار علامہ علاء الدین اسقفی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ غنا کے احکامات جو احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے گئے، وہاں مطلقاً ذکر فرمایا گیا ہے کہ غنا حرام ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے بڑی تفصیلی انداز میں، چونکہ فقہ حنفی کے اندر اس کتاب کا خاص مقام ہے، تو اس اعتبار سے آپ نے بڑا تفصیلاً یہ مسئلہ ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ غنا کا اطلاق جو تفسیرات احمدیہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہے، وَالْإِطْلَاقُ شَامِلٌ لِنَفْسِ الْفِعْلِ وَاجْتِمَاعِهِ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ غنا نفس فعل یعنی گانا گانے کو بھی شامل ہے اور گانا سننے کو بھی شامل ہے۔ جس طرح گانا گانا حرام ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر گانا سننا بھی حرام ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے آلات کے حوالہ سے کالرقص والسخریۃ والتصفیق وضرب الاوتار، فرماتے ہیں کہ رقص اور سخریہ اور انگلیاں تالیاں بجانا اور اوتار کو مارنا، منت تنبور والبربت، تنبور سے یا عود کے ذریعے، والرباب اور رباب کے ذریعے، والقانون والمزمار، یہ سارے آلات موسیقی ہیں جن کا صاحب در مختار نے ذکر فرمایا، والسنج اور چنگ کے ذریعے، والبوک فإنہا مکروہ تحریمۃ، کہ یہ سارے آلات موسیقی استعمال کرنا شریعت محمدیہ کے اندر مکروہ تحریمی ہیں۔ ونحاز الکفار، اور یہ کفار کے فعل ہیں۔ واستمتاع ضرب الدف والمزمار وغیر ذالک حرام، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دف کے مارنے سے جو ہے وہ نفع حاصل کرنا، یا مزمار کے ذریعے یا ایسے آلات موسیقی کے ذریعے، ان تمام کو شریعت مطہرہ کے اندر جو ہے وہ حرام فرمایا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے کسی انداز میں بھی آلات موسیقی کا استعمال کرنا، گانے کا سننا اور سنانا، ان تمام کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، بعض صوفیاء کرام اور اولیاء کاملین انہوں نے کچھ آلات کا استعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کے لیے، اپنے شیخ کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرنے کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ تو اس کے حوالہ سے فلاسفۃ الامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شرائط کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ شرائط کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ بھی سارے آلات نہیں، چند آلات ہیں مزمار یا دف کے حوالہ سے۔ تو جو شرائط ان اللہ کے بندوں نے ذکر فرمائی ہیں، ان کا ایک ملخص صرف آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرائط سماع ذکر فرمائیں، اس میں سے بنیادی شرط آپ نے ذکر کی ہے کہ وہ آدمی اس طرح کا کلام سن سکتا ہے ایسے آلات کے ساتھ جس کا نفس مر چکا ہو اور دل اس کا زندہ۔ تو دیکھیں
یہ شرط جہاں پائی جائے وہاں یقیناً الالات کا استعمال بھی جائز ہے اور یہ چیزیں سننی بھی جائز ہیں. جو شیخ کے اوصاف اور کمالات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے نعتیہ کلام شریف ہے، ہاں ان اللہ کے بندوں کی پیروی کے اندر جو آدمی ایسا کلام سنتا ہے یقیناً اس کے لیے یہ احکامات نہیں جو پہلے میں نے بیان فرمائے، لیکن ان صوفیاء کی شرائط کے مطابق جو اللہ کے بندوں نے اس عمل کے لیے شرائط ذکر فرمائیں، ان شرائط کے مطابق جو ایسی محفل اور مجلس کے اندر شریک ہوتا ہے وہ نہ اس کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے اور نہ ہی وہ ان منیحات کے زمرے کے اندر آتی ہیں، اس لیے کہ وہ تو ان کمال والے لوگوں کا فعل ہے جنہیں رب تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی اور اپنا انتخاب فرمایا. تو اس اعتبار سے جمہور کا مذہب میں نے ذکر فرمایا اور یہ مختلف صورت ہے صوفیاء کرام کا یہ عمل کرنا، لیکن اس عمل کے اندر آلات موسیقی سارے نہیں، جس طرح کہ میں نے ذکر کر دیا صرف دف کا استعمال ہے، مزمار کا استعمال ہے اس کے اندر، اور اس میں بھی نعتیہ کلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالہ سے، شیخ کے مناقب اور اوصاف کے حوالہ سے. تو یہ احتیاط ہے کہ ان اللہ کے بندوں کو رب تعالیٰ نے یقیناً مقامات عطا فرمائے اور ان مقامات ان کی پیروی کا حکم کلام ربی کے اندر موجود ہے کہ جن کو رب تعالیٰ نے اپنا رجوع عطا فرمایا ان کی تم پیروی کرو. تو اس اعتبار سے اس پیروی کے اندر جو آل اللہ کی پیروی کے اندر ایسا عمل کرتا ہے وہ یقیناً اس حکم سے اندر وہ شامل نہیں. اللہ رب العزت ہمیں محفل موسیقی اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.